اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، مائیں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں، آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑے درد کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 75 سال سے اوپر تقریباً ہمیں آزاد ہو گئے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، مگر بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اور وہ انگلینڈ سے ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ اس دور میں بھی زمیندار، بڑے بڑے جگیردار، ان کے تھرو وہ غریبوں کو دباتے تھے اور ہم پہ حکومت کرتے تھے۔ اور آج بھی 8 فروری کو ہم پھر ایک الیکشن کا ڈھونگ، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنے فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور کیا کیا۔ ابھی تک تو اس میں کوئی فیئرنیس نظر نہیں آ رہی۔ نہ ہی تو نواز شریف میرے مامے کا پتر ہے، نہ ہی عمران خان میرے پھوپھے کا پتر ہے، اور نہ ہی باقی بلاول، زرداری میرے رشتہ دار ہیں۔ میرا تو ایک واسطہ ہے، تو وہ ہے میرے پاکستان کے ساتھ، جس کا درد میرے سینے میں، جگر میں، اور میں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے پیارے وطن کے ساتھ جو کچھ ہوا ان 75 سالوں میں، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور اب بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پیسہ چل رہا ہے، خریدے جا رہے ہیں بندے، جس طرح انگریز کے دور میں جگیردار خریدے جاتے تھے۔ اب ایم این اے، ایم پی اے خریدے جاتے ہیں، اور اس میں میری اسٹیبلشمنٹ سر فہرست ہے۔ میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ فوراً غداری کا لیبل لگتا ہے، مگر میرا دل دکھی ہے اور میں یہ بیان کرتے ہوئے نہیں رہ سکتا۔ ہاں، میری موت بھی آ جائے، کیونکہ میرے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا کچھ انگریزوں نے بھی نہیں کیا۔ ہم اپنے اپنے سب مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سب اپنے اپنے انا کے خول میں بند ہیں اور اپنی اپنی فائٹ کر رہے ہیں۔ اپنے مطلب کی، اپنے مفادات کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ میں اپنی عوام سے مخاطب ہوں، جو عام غریب ہے، جو عام پسا ہوا طبقہ ہے، جو اس دور میں بھی پسا ہوا تھا، مگر اس دور میں رات کو کوئی سفر کرتا تھا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی لوٹے کسی کو۔ وہ انگریز کا دور تھا۔ اور بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب تو ہم بھی
بزرگوں کی ایج کو پہنچ گئے ہیں، اور وہ مثالیں ان کی ہمیں یاد ہیں. وہ اس وقت دیا کرتے تھے جب ابھی کچھ نظام بہتر تھا، مگر پھر جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے ساتھ جو جمہوریت کے نام پہ ہوا، اور جو اسلام کے نام پہ ہوا، اور جو مختلف فرقوں کے نام پہ ہوا، فرقہ بندیوں کے نام پہ ہوا، اور جو انصاف کے ساتھ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری نسلیں بیت جاتی ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے، ہماری جس کے لیے ہمیں جگہ جگہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور وہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. ہمارے بچے گولڈ میڈلسٹ ہیں، آج کے نہیں، پہلے کے. میرے اپنے بچے بھی، جن کو آج تک میرٹ پہ جاب نہیں ملا، جہاں جائیں پیسہ مانگتے ہیں، جہاں جائیں. تو کیا یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ آپ کے مسئلے کا حل ہوں گے؟ کیونکہ آپ تو ابھی بکے ہوئے ہیں. کہیں بریانی پک رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، کہیں پیسہ چل رہا ہے، آپ اس پیسے میں انوالو ہیں. مجھے نہیں پتا، ہر جگہ دھاندلی دھونس چل رہی ہے. میں شہروں میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں گاؤں میں بھی آیا ہوں، میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے مریض، ان کی تعداد 70-80 سے اوپر چلی گئی ہے. ہیلتھ کا یہ پوزیشن ہے. سکول کتنے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. جو سکول غریبوں کے تھے، باقی تو امیروں کے ہیں، وہ تو دن بدن کھل رہے ہیں. اسی طرح آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، گھی کا ریٹ دیکھ لیں، مزدور کی مزدوری دیکھ لیں، پینشنوں کی پینشنیں دیکھ لیں. انہیں کہتے ہیں اسی میں گزارا کرو. آگے سے کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں تمہیں یہ ملک پسند نہیں تو ملک چھوڑ دو. اور بھائی ملک ہم کیوں چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے یہ، ہم اسی مٹی میں دفن ہوں گے، ملک کو نہیں چھوڑیں گے. ملک تو چھوڑنا ہے جنہوں نے، وہ چھوڑ جاتے ہیں. کوئی کسی جگہ سے ریٹائر ہوتا ہے تو ملک چھوڑ جاتا ہے، کسی پہ برا وقت آتا ہے تو ملک چھوڑ جاتا ہے. کیونکہ ان کے پیر و مرشد سب کے امریکہ اور لندن میں ہیں، اور یہ ان کے چمچے ہیں جو یہاں ہم پہ آرڈر چلاتے ہیں، اور ہمیں ان کے احکامات کے مطابق چلاتے ہیں. اب 8 فروری ہے، 8 فروری کو آپ ایک نیا تماشا دیکھیں گے، نیا، میرے ملک میں، جو آج تک 75 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا. اور وہ تماشا بھی ہم دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کن کن چیزوں میں ہمیں الجھایا جا رہا ہے. آپ سن رہے ہیں، اب تو سرکاری ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں، اور عام چینلوں پہ بھی سن رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ، اور ہر ایک کا کریکٹر کو کس طرح اس کو خراب کیا جا رہا ہے. کسی بندے کا کریکٹر محفوظ ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، خواہ وہ سیاست میں ہے، خواہ وہ عام بندہ ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ میرے دل میں جو ٹھیسیں اٹھتی ہیں، خون کے آنسو روتا ہے میرا دل. میں اب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
سیدھے راستے کی طرف آ جائیں جو حق اور سچ کا راستہ ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ ایک پیج پر آ جائیں اور میرے ملک کو بچا لیں۔ یہ جو نفرتیں اب پھیل رہی ہیں یہ وہی مشرقی پاکستان والی نفرتیں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنا دکھ اور درد بس ویڈیو کے ذریعے بیان کر سکتا تھا، آپ سے کر دیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو، اگر نہ پسند آئے تو جو کمنٹس بھی ہو وہ دینا ضرور، کمنٹس میں اپنا اظہار کرنا۔ اب ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، میں آپ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔